نہ یہ صحابہ کی تعریف ہے اور نہ ہی یہ صحابہ کی شان ہے۔ صحابہ کا مقام آج تک نہیں سمجھا گیا اور ہماری کوتاہی ہے، ہم بتا بھی نہیں سکے۔ میرے دوستو، صحابہ کو جو مقام ملا ہے نہ نمازوں سے ملا ہے، نہ روزے سے ملا ہے، نہ حج سے ملا ہے، نہ زکوٰۃ سے ملا ہے، نہ تسبیح سے ملا ہے، نہ داڑھی سے ملا ہے۔ صحابہ کو جو رتبہ ملا ہے وہ صرف اور صرف نسبت پیغمبر سے ملا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، نسبت پیغمبر سے شان ملی ہے کہ ان کو پیغمبر کی صحبت ملی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رفاقت ملی ہے۔ جس آدمی میں تین باتیں ہوں، ایمان، پیغمبر سے ملاقات اور ایمان پر خاتمہ، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان، پیغمبر سے ملاقات اور ایمان پر خاتمہ، اور امام نبی کہتے ہیں کہ ولو اگرچہ ایک لحظہ کے لیے ہو، ایک لمحہ وہ بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، بس اس کو ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی اور وہ آدمی دنیا سے روانہ ہو گیا، پوری امت مسلمہ کی نیکیاں مل کر اس آدمی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک نظر اور ایک لمحے کی جو ملاقات ہے، ملاقات، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں آپ کو میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ سمجھتے ہیں؟ تزکیہ کس کو؟ یہ برتن ہے نا، برتن کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ کیسے کرتے ہیں صاف برتن؟ بولتے نہیں؟ اور خوب مانجتے ہیں کہ نہیں؟ رگڑتے ہیں نا۔ برتن کو صاف کرتے ہیں یا کپڑے کو صاف کرتے ہیں، اس کو خوب رگڑتے ہیں نا کہ نہیں؟ آج کل تو کیمیکل ہے، صابن ہے، سرف ہے، کئی چیزیں آئی ہوئی ہیں، شیمپو ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قیمتی بات ہے، موضوع میرا نہیں، بس بات ایک کر کے میں آگے جا رہا ہوں۔ ایک بات، کسی بھی کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، صابن، شیمپو، تیل، برش، کوئی چیز۔ برتن کو مانجا جاتا ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے جس سے اس کو رگڑتے ہیں، سبب ہے نا، بغیر سبب اور ذریعے کے نہیں۔ یاد رکھیں، جس کسی نے بھی کسی برتن کو صاف کیا ہے اس میں ذریعہ اختیار کیا ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے دلوں کو مانجا ہے تو پیغمبر نے کوئی ذریعہ استعمال نہیں کیا اور نہ کوئی واسطہ اور وسیلہ استعمال کیا ہے، بلکہ میرے آقا کی شان یہ ہے، بس ایک نظر پیغمبر کی پڑی ہے اور اس کا دل پاک صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں معجزانہ آدم گری۔ اس کو کہتے ہیں معجزانہ آدم گری۔ معجزہ ہے پیغمبر کا جو ملاقات کرتا ہے، بس ایک ملاقات میں اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ میرے نانا بزرگوار حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے شیخ العرب والعجم حضرت شیخ مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا، استاد جی کیا وجہ ہے اتنی تھوڑی ملاقات میں اتنا بڑا مقام صحابی کو مل گیا؟ تو حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولوی عبدالستار تجھے کیا بتاؤں، اگر خدا کسی آدمی کو 100 سال کی عمر دے دے یا 1000 سال کی عمر دے دے اور وہ 1000 سال میں کوئی گناہ نہ کرے اور نیکی کرتا جائے، تو فرماتے تھے حضرت شیخ مدنی رحمہ اللہ، 1000 سال کی نیکی کے بعد اس آدمی کا دل اتنا پاک صاف نہیں ہوتا جتنا مصطفیٰ کی ایک نظر سے دل پاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور میں آج بھی وہاں سبق میں کہہ رہا تھا بیکری چوک میں، اور آج آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابی اچھا نہیں ہے، یا کوئی کہتا ہے فلاں صحابی غلط کار ہے، یا کوئی کہتا ہے فلانا صحابی ایسا ہے، پھر یاد رکھو اس میں صحابہ کی توہین نہیں ہے، وہ اصل میں پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ نبی نے کیسا تزکیہ کیا ہے، نبی کی تربیت کیا تھی، پیارے نبی کی تعلیم
ہے یا نہیں؟ آپ کے راول پنڈی میں پتہ رواج ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں وہاں توسا شریف میں اور ملتان میں رواج ہے کہ وہ دودھ بیچنے والا آتا ہے، دودھ بیچتا ہے، لوگ لیتے گلی میں، یہاں بیچتے ہیں؟ جی نہیں بیچتے؟ بیچتے آتے دودھ بیچنے والا آیا 5 کلو دودھ دے کر طالب علم کو چلا گیا، دودھ رکھا گرم کرنے کے لیے چولہے پر، دودھ پھٹ گیا۔ مولانا مفتی امداد اللہ صاحب ناراض ہوئے اور لڑکے کو بھگایا، دودھ والے کو بلاؤ، اس نے دودھ خراب دیا، میں پیسے نہیں دوں گا۔ وہ دودھ والے کو بلا کر لے آیا تو شاہ صاحب ناراض ہو گئے، تو نے دودھ خراب دیا ہے، دودھ پھٹ گیا ہے۔ اس نے کہا شاہ جی ناراض ہے، معاف کر دو، میرا دودھ خراب نہیں ہے، میں نے ابھی بھینس سے نکالا ہے، میں تازہ دودھ آپ کے لایا ہوں، آپ عالم ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، سید ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، دودھ میرا خالص ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی دودھ کیوں پھٹ گیا؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا، دودھ کا قصور نہیں ہے، آپ کا برتن صاف نہیں تھا، برتن دھونے والے نے برتن صحیح نہیں دھویا، اس کی وجہ سے دودھ خراب ہو گیا ہے۔ پنڈی والوں، اگر پیغمبر پر اعتراض کرو گے، حرف صحابہ پر اعتراض کرو گے، صحابہ پر اعتراض نہیں ہوتا، حرف پیغمبر پر چلا جائے گا کہ نبی نے تزکیہ صحیح نہیں کیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کی شان ہے، نبی تزکیہ کرتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ محفوظ معصوم نہیں ہوتا، معصوم سے تو گناہ ہوتا نہیں ہے، بالکل گناہ اس کے قریب نہیں جاتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، لیکن جو محفوظ ہوتا ہے گناہ اس کے قریب جاتا ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اس طرح نیک آدمیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ جلدی جلدی دوبارہ کر لیتے ہیں، تو صحابی کے تقوی کا وضو جب ٹوٹتا ہے، صحابی توبہ کر کے فوراً وضو تازہ کر لیتا ہے، اور موت سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کا اعلان دنیا میں کر دیتا ہے، بلکہ انہیں رضا کا تمغہ بھی دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو محفوظیت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی بقا عن الخطا سے محفوظ ہیں۔ ایک معنی یہ ہے صحابہ کفر سے محفوظ ہیں، ایک معنی یہ ہے صحابہ نفاق سے محفوظ ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں، صحابہ وہ ریاکاری سے محفوظ ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ منافقت سے محفوظ ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ صحابہ آخری وقت کفر پر مرنے سے محفوظ ہیں، ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور صحابہ کے لیے بڑی اونچی سند یہ ہے کہ صحابہ آخرت کی ناکامی سے محفوظ ہیں، اور صحابہ بالکل جہنم کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ اور اگر کہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میں نے وہ جمع کر دی ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کو دل ٹھنڈا ہوگا۔ حکمتیں ہیں، راز ہیں، جو ظاہر بین لوگ ہیں یا نکتہ چین لوگ ہیں یا معترضین ہیں یا ناقدین ہیں، ان بیچاروں کی فہم کی کمزوری ہے، کوتاہ فہمی ہے، ان کی نظر وہاں تک نہیں گئی۔ نبی علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، نبی علیہ السلام دو کام کرنے کے لیے آئے تھے، ایک تو دین پہنچاتے تھے اور ایک دین پر عمل کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ نماز کا حکم پہنچایا، نماز پڑھ کر دکھائی۔ نبی علیہ السلام نے روزے کا حکم پہنچایا، روزہ رکھ کے دکھایا۔ حج کا حکم پہنچایا، حج کر کے دکھایا۔ جنازے کا حکم پہنچایا، جنازہ پڑھا کے دکھایا۔ لیکن کچھ افعال ایسے تھے جو نبی کی شان کے مناسب نہیں تھے، نبی کر نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کیسے کاٹنا ہے، زنا کی حد کیسے جاری کرنی ہے، شرابی کو درے کیسے لگانے ہیں۔ اب معاذ اللہ پیغمبر تو ہے معصوم، پیغمبر سے تو یہ گناہ تصور ہی نہیں ہے، تو ان کا نمونہ پیش جو کرنا تھا اس کے لیے نبی کے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ صحابی سے جزوی طور پر، سب سے نہیں، چند لوگوں سے اس طرح کے افعال ہو گئے ہیں۔ اصل یہ تھا کہ دین کا عملی نمونہ سامنے آ سکے، تو لوگوں کو صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آیا، اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا صحابی خلیفہ ہے وہ محفوظ تو ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔
اور اس کی جو اطاعت ہے وہ بھی نبی کی